والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي في أول كلامنا وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي في آخر كلامنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح مسلم شریف میں نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث کے راوی احادیث کی سب سے زیادہ روایت کرنے والی خوش قسمت ہستی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیان کی ہوئی حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو بیان فرمانے سے پہلے قسم اٹھائی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کے بھی کوئی بات فرمائیں، آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی کسی بات میں کذب اور جھوٹ ہرگز نہیں ہو سکتا، لیکن کسی بات کو بطور تاکید کے سمجھانا مقصود ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو بیان فرمانے سے پہلے قسم اٹھاتے ہیں تاکہ یقین آ جائے، اتنا پختہ یقین آ جائے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات، اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات، اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات میں شک ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی کسی بات میں شک نہ ہو۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ
اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَيُوشَكَنَّ، البتہ ضرور بضرور، یقیناً بہت جلد، ان ينزل فیکم ابن مریم، مریم کے بیٹے، ینزل فیکم، تم میں اتریں گے۔ اللہ کی قسم ہے، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، مریم کے بیٹے علیہ الصلاۃ والسلام ینزل فیکم، تم میں نزول فرمائیں گے۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ مریم کے بیٹے سے کیا مراد ہے جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تم میں ضرور بضرور نازل ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ نزول، اترنا، اس کا تعلق عروج کے ساتھ ہے کہ اوپر ہیں، اوپر سے نیچے آئیں گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ ان کا نزول آسمانوں سے ہوگا، آسمانوں میں تشریف فرما ہے، بہت جلد ہی۔ یہ جملہ کہ بہت جلد اس مقام پہ بھی بولا جاتا ہے جس بات کا ہونا یقینی ہو۔ جو بات یقینی ہو کہتے ہیں ہو گئی، حالانکہ ہوتی نہیں ہے، اس کا ہونا یقینی ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے ہو گئی۔ فرمایا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان قریب ہی تم میں نازل ہوں گے۔ تمام احباب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں 2-3 اسلامی عقیدے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اس لیے کہ ان عقیدوں کے بغیر کوئی شخص مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ ممتاز ہستی ہیں، کائنات میں وہ خصوصی شخصیت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص قدرت کاملہ سے بغیر کسی مرد کے ایک عورت کے بطن سے پیدا فرمایا۔ یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ کوئی باپ نہیں ہے، کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر مرد کے چھونے کے بی بی مریم کے بطن سے آپ کو پیدا فرمایا۔ اور جب آ کے فرشتے نے کہا تھا اے مریم تیرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، تو مریم نے حیران ہو کے پوچھا تھا انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں ہے، حلال طریقے سے میرا نکاح ہوا نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، نہ میں بدکارہ ہوں۔ تو فرشتے نے اللہ کا حکم سنایا تھا قال کذالکی قال ربکی هو علی ہین، مریم تیرے رب کے لیے تجھے بیٹا دے دینا بہت آسان ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر باپ کے اور بغیر کسی مرد کے چھونے کے سیدہ مریم کے بطن سے پیدا فرمایا۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے، برحق اور صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی ہیں۔
آپ کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لانا بھی اور آپ کو نبی ماننا، آپ کی عزت، آپ کی تکریم کرنا، یہ بھی مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ تیسری بات، جس طرح ہمارے آقا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا اور ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے تشریف لاتے رہے، کم و بیش 4,500 انبیاء وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام پہ جو تہمت لگائی، سیدہ مریم کے دامن عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اور بالآخر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی ساری کوششوں کو ناکام فرمایا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی قتل کر سکے، نہ عیسیٰ کو پھانسی دے سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ اسلامی عقیدے ضروریات دین میں سے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی ایک عقیدے کا انکار کرے وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگلا عقیدہ یہ ہے، اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر تشریف فرما ہیں، اور آخری عقیدہ یہ ہے ان ینزل فیکم ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے آنے سے پہلے آسمان سے اتریں گے، زمین پہ تشریف لائیں گے، اور تشریف لا کے حکما مقسطا، ایک منصف حاکم اور ایک عدل و انصاف والی حکومت قائم فرمائیں گے۔ 40 سال تک پھر روئے زمین پہ تشریف فرما ہوں گے۔ جیسے کل کے درس میں عرض کیا گیا تھا، 2 سال سیدنا مہدی کے ساتھ ہوں گے، پھر سیدنا مہدی کا انتقال ہوگا، انتقال کے بعد 38 سال تک عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین پہ تشریف فرما ہوں گے، اور پھر اسی روئے زمین پہ شادی فرمائیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے حاکما مقسطا، انصاف کرنے والے حاکم بن کے، اور فیکسر الصلیب، عیسیٰ علیہ السلام آ کے اسلامی حکومت، انصاف کی حکومت قائم فرمائیں گے، اور یکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب سمجھتے ہیں نا جی؟ صلیب جو عیسائیت کا وہ ٹی کا نشان ہے جی، انہوں نے یہ من گھڑت عقیدہ بنایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو پھانسی دی گئی تھی، یہ اس پھانسی کی معاذ اللہ علامت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب کو آ کے توڑیں گے، گویا عیسائیت کے اس عقیدے کی تردید فرمائیں گے، عیسائیت کے عقیدے کا رد فرمائیں گے کہ یہ صلیب کا نشان، یہ پھانسی کا نشان، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ یہ جو صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے،
اس کی وجہ سمجھ لیں کہ اس وقت عیسائیت اور یہودیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن غلط عقائد کا شکار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کے عقائد، غلط عقائد کی بھی تردید فرمائیں گے اور یہود کے غلط عقائد کی بھی تردید فرمائیں گے۔ یہودی خنزیر کو کھاتے ہیں، بڑے شوق سے فخر سے کھاتے ہیں، حالانکہ خنزیر ایسا نجس العین جانور ہے جو ہر شریعت میں حرام رہا ہے۔ کسی بھی شریعت میں خنزیر حلال نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، ہر شریعت میں خنزیر حرام ہے۔ یہود کھلم کھلا بے دھڑک بلا جھجک کھاتے ہیں، اور یہود کے نمائندے، یہود کے ایجنٹ، وہ بھی خنزیر کو استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقی اور کامل مسلمان خنزیر کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اور بھائی یاد رکھیں، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، جس طرح خنزیر کو کھانا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح خنزیر کی ہر چیز کا استعمال ممنوع ہے، حتیٰ کہ اگر خنزیر کے بالوں سے، خنزیر کی چمڑی سے، خنزیر کی ہڈیوں سے کوئی چیز تیار کی جائے اور وہ ملبوسات ہوں، معقولات ہوں، کسی قسم کی خنزیر کے جسم کی کوئی بھی خنزیر کے جسم کا کوئی بھی حصہ کسی چیز میں شامل ہو، اس چیز کا پہننا، اس چیز کا کھانا، اس چیز کا پینا ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، آج کے دور میں یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کی بھی تردید فرمائیں گے اور یہودیت کی تردید فرمائیں گے، اور پھر وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، آپ جزیہ کو ختم فرمائیں گے، اس لیے کہ جزیہ لیا جاتا ہے غیر مسلم سے۔ اسلامی حکومت غیر مسلم کو تحفظ دیتی ہے، غیر مسلم کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، اس حقوق کے تحفظ کی وجہ سے ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، وہ اسلامی حکومت لیتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسائیت نہیں ہوگی، یہودیت نہیں ہوگی، کسی قسم کا کفر ہوگا ہی نہیں۔ جب کوئی کافر نہیں ہوگا تو کسی سے جزیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جزیہ بھی ختم فرمائیں گے۔ اور آخری عقیدہ کہ یہودیت کا مکمل خاتمہ اور کامل خاتمہ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کروائیں گے، دجال کو قتل فرمائیں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں آ جائے گی۔ دجال کو ختم فرمائیں گے، یہودیوں کو ایسے ختم فرمائیں گے، ایسے ختم فرمائیں گے۔ صحیح حدیث ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سانس، یہ سانس جہاں تک پہنچے گا، بس جس یہودی پہ عیسیٰ علیہ السلام کا سانس کی ہوا بھی پہنچے گی، بس سانس کے ہوا پہنچتے ہی یہودی ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا کہاں تک پہنچے گی؟ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پہنچے گی۔ جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی، آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی، جہاں تک آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی، جو یہودی اس دائرے میں آئے گا، بس آپ کے سانس ہی سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور پھر دجال کو ختم فرمائیں گے۔ اور صحیح حدیث میں فرمایا، یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام یہودیت کو ختم فرمائیں گے کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی پناہ لے گا، کسی ٹیلے کے پیچھے،
کسی پہاڑ کی غار میں کہیں چھپا ہوگا، جہاں چھپا ہوگا وہ درخت بولے گا، وہ غار بولے گی، اور وہ ستون بولیں گے، وہ عمارتیں بول بول کے کہیں گی یا نبی اللہ یہ بدبخت یہودی یہاں موجود ہے، اسے بھی ختم فرمائیے۔ اس طرح یہودیت کا کامل مکمل خاتمہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرمائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ اب انشاءاللہ کل کے درس میں کہ عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین پہ کیسے تشریف لائیں گے، کس مقام پہ تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کے سیدنا مہدی کا معاون اور معاون کار بن کے ان کے ساتھ کیسے چلیں گے اور کیسے حکومت ہوگی، اس کو مختصراً بیان کر کے انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کیا جائے گا۔ یاد رکھ لیں کہ سیدنا مہدی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ تمہیدی عنوان ہے، یہ تمہیدی عنوان ہے، اصل عنوان وہ فتنہ دجال ہے جس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی ذہن میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔